السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حکیم صاحب، میں عبقری کی بہت پرانی قاریہ ہوں۔ بہت شوق سے عبقری رسالہ پڑھتی ہوں۔ اس رسالے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس میں لوگوں کی مشکلات، الجھنوں اور مسائل کا حل لاجواب وظائف اور ٹوٹکوں کے ذریعے حل مل جاتا ہے۔ میں نے عبقری رسالے میں شائع ہونے والے بہت سے وظائف آزمائے، بہت زیادہ نفع پایا۔ گزشتہ دنوں معاشی طور پر بہت پریشانی تھی، روزگار کا مسئلہ بہت زیادہ تھا اور میرے شوہر کو ایک اچھی نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ بہت جگہ اپلائی کیا مگر کہیں پر بھی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ 2016 جنوری کے شمارے میں ایک وظیفہ بتایا گیا تھا جس میں نے اپنے شوہر کی جاب کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی کے ساتھ میں مسلسل وظیفہ پڑھتی رہی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرے شوہر کو ایسی مشہور و معروف کمپنی سے انٹرویو کے لیے فون آیا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شوہر انٹرویو کے لیے گئے۔ اگلے ہی دن ان کو کال آئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ ان کو جاب کے لیے کام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہماری خوشی کی انتہائی نہ رہی۔ اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ عبقری رسالے میں شائع وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جاب عطا کی۔ الحمدللہ، یقیناً یہ صرف اور صرف اس وظیفے کی برکت تھی جو اتنی مشکل جاب اتنی آسانی سے مل گئی۔ وظیفہ یہ ہے: 2 رکعت نماز حاجت کی نیت پڑھیں اور اس کے بعد اول آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں 800 مرتبہ یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھیں۔ یہ 21 دن کا بہت ہی لاجواب اور پرتاثیر عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے نجات۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا، تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیج۔ اور ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کر۔ اس شخص نے ارشاد گرامی کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی خوب فراوانی کروائی، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی دینے لگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود شریف بھیجے تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گناہوں کے ارتکاب سے باز نہیں آتا تھا، چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی لاش کو دور پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ اس کو غسل دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے باری تعالیٰ، اس گناہ گار شخص کو کیوں کر یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آسمان سے وحی بھیجی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعزاز اس لیے اسے حاصل ہوا کہ اس نے ایک دن تورات کھولی اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذکور پایا تو اس نے ان پر درود پڑھا، چنانچہ میں نے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے وقت کے سب سے بڑے اور جلیل القدر نبی کو اپنے گناہ گار امتی اور ایک ایسے شخص کے اعزاز و اکرام اور تجہیز و تکفین کا حکم دیا گیا جس کی کثرت معاصی، کثرت گناہوں کی بنا پر لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔
اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعالی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس میں لوگوں کی مشکلات، الجھنوں اور مسائل کا حل لاجواب وظائف اور ٹوٹکوں کے ذریعے حل مل جاتا ہے۔ میں نے عبقری رسالے میں شائع ہونے والے بہت سے وظائف آزمائے، بہت زیادہ نفع پایا۔ گزشتہ دنوں معاشی طور پر بہت پریشانی تھی، روزگار کا مسئلہ بہت زیادہ تھا اور میرے شوہر کو ایک اچھی نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ بہت جگہ اپلائی کیا مگر کہیں پر بھی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ 2016 جنوری کے شمارے میں ایک وظیفہ بتایا گیا تھا جس میں میں نے اپنے شوہر کی جاب کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی کے ساتھ میں مسلسل وظیفہ پڑھتی رہی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرے شوہر کو ایسی مشہور و معروف کمپنی سے انٹرویو کے لیے فون آیا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شوہر انٹرویو کے لیے گئے۔ اگلے ہی دن ان کو کال آئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ ان کو جاب کے لیے کام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہماری خوشی کی انتہائی نہ رہی۔ اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ عبقری رسالے میں شائع وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جاب عطا کی۔ الحمدللہ، یقیناً یہ صرف اور صرف اس وظیفے کی برکت تھی جو اتنی مشکل جاب اتنی آسانی سے مل گئی۔ وظیفہ یہ ہے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھ کر 2 رکعت نماز حاجت کی نیت پڑھیں اور اس کے بعد اول آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں 800 مرتبہ یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھیں۔ یہ 21 دن کا بہت ہی لاجواب اور پرتاثیر عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے نجات۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیج۔ اور ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کر۔ اس شخص نے ارشاد گرامی کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی خوب فراوانی کروائی، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی دینے لگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود شریف بھیجے تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گناہوں کے ارتکاب سے باز نہیں آتا تھا، چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی لاش کو دور پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ اس کو غسل دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے باری تعالیٰ، اس گناہگار شخص کو کیوں کر یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آسمان سے وحی بھیجی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعزاز اس لیے اسے حاصل ہوا کہ اس نے ایک دن تورات کھولی اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذکور پایا تو اس نے ان پر درود پڑھا، چنانچہ میں نے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے وقت کے سب سے بڑے اور جلیل القدر نبی کو اپنے گناہگار امتی اور ایک ایسے شخص کے اعزاز و اکرام اور تجہیز و تکفین کا حکم دیا گیا جس کی کثرت معاصی، کثرت گناہوں کی بنا پر لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تعالی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس میں لوگوں کی مشکلات، الجھنوں اور مسائل کا حل لاجواب وظائف اور ٹوٹکوں کے ذریعے حل مل جاتا ہے۔ میں نے عبقری رسالے میں شائع ہونے والے بہت سے وظائف آزمائے، بہت زیادہ نفع پایا۔ گزشتہ دنوں معاشی طور پر بہت پریشانی تھی، روزگار کا مسئلہ بہت زیادہ تھا اور میرے شوہر کو ایک اچھی نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ بہت جگہ اپلائی کیا مگر کہیں پر بھی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ 2016 جنوری کے شمارے میں ایک وظیفہ بتایا گیا تھا جس میں میں نے اپنے شوہر کی جاب کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی کے ساتھ میں مسلسل وظیفہ پڑھتی رہی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرے شوہر کو ایسی مشہور و معروف کمپنی سے انٹرویو کے لیے فون آیا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شوہر انٹرویو کے لیے گئے۔ اگلے ہی دن ان کو کال آئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ ان کو جاب کے لیے کام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہماری خوشی کی انتہائی نہ رہی۔ اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ عبقری رسالے میں شائع وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جاب عطا کی۔ الحمدللہ، یقیناً یہ صرف اور صرف اس وظیفے کی برکت تھی جو اتنی مشکل جاب اتنی آسانی سے مل گئی۔ وظیفہ یہ ہے 2 رکعت نماز حاجت کی نیت پڑھیں اور اس کے بعد اول آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں 800 مرتبہ یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھیں۔ یہ 21 دن کا بہت ہی لاجواب اور پرتاثیر عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے نجات۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کرنے لگا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام بھیج۔ اور ایک بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کر۔ اس شخص نے ارشاد گرامی کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کی خوب فراوانی کروائی، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی دینے لگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود شریف بھیجے تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گناہوں کے ارتکاب سے باز نہیں آتا تھا، چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی لاش کو دور پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ اس کو غسل دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، اے باری تعالیٰ، اس گناہگار شخص کو کیوں کر یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے آسمان سے وحی بھیجی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعزاز اس لیے اسے حاصل ہوا کہ اس نے ایک دن تورات کھولی اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مذکور پایا تو اس نے ان پر درود پڑھا، چنانچہ میں نے اس عمل کی برکت سے اس کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے وقت کے سب سے بڑے اور جلیل القدر نبی کو اپنے گناہگار امتی اور ایک ایسے شخص کے اعزاز و اکرام اور تجہیز و تکفین کا حکم دیا گیا جس کی کثرت معاصی، کثرت گناہوں کی بنا پر لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعالی کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس میں لوگوں کی مشکلات، الجھنوں
اور مسائل کا حل لاجواب وظائف اور ٹوٹکوں کے ذریعے حل مل جاتا ہے۔ میں نے عبقری رسالے میں شائع ہونے والے بہت سے وظائف آزمائے، بہت زیادہ نفع پایا۔ گزشتہ دنوں معاشی طور پر بہت پریشانی تھی، روزگار کا مسئلہ بہت زیادہ تھا اور میرے شوہر کو ایک اچھی نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ بہت جگہ اپلائی کیا مگر کہیں پر بھی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ 2016 جنوری کے شمارے میں ایک وظیفہ بتایا گیا تھا جس میں میں نے اپنے شوہر کی جاب کے لیے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ عرصہ مستقل مزاجی کے ساتھ میں مسلسل وظیفہ پڑھتی رہی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ میرے شوہر کو ایسی مشہور و معروف کمپنی سے انٹرویو کے لیے فون آیا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ شوہر انٹرویو کے لیے گئے۔ اگلے ہی دن ان کو کال آئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ ان کو جاب کے لیے کام کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہماری خوشی کی انتہائی نہ رہی۔ اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ عبقری رسالے میں شائع وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی جاب عطا کی۔ الحمدللہ، یقیناً یہ صرف اور صرف اس وظیفے کی برکت تھی جو اتنی مشکل جاب اتنی آسانی سے مل گئی۔ وظیفہ یہ ہے، 2 رکعت نماز حاجت کی نیت پڑھیں اور اس کے بعد اول آخر 14 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں 800 مرتبہ یا بدیع یا بدیع یا بدیع پڑھیں۔ یہ 21 دن کا بہت ہی لاجواب اور پرتاثیر عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔